9 ہجری ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اس ظاہری حیات کے یہ آخری سال ہے 2. تو یہ تبوک جو ہے یہ اس وقت مدینہ منورہ سے تقریباً 778 میل کے فاصلے پر. 778 میل کا مطلب شاید 1200 کلومیٹر بنتا. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہاں پر آپ کو اطلاع ملی کہ قیصر جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور لشکر لے کر آ رہا ہے تبوک کی طرف. تو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا کہا. یہ جو غزوہ ہے اگرچہ اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن قرآن شریف کے اندر اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود ہیں. سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے واقعات بہت ساری آیات کے اندر موجود ہیں. یہ غزوہ اس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں اور اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، جیش العسرہ بھی کہتے ہیں. عسرت عربی کے اندر کہتے ہیں معاشی تنگدستی کو، معاشی بدحالی کو، غربت کو، افلاس کو. عسرت تنگی کہتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ غزوہ جس وقت ہوا تو مسلمانوں کے معاشی حالات جو تھے وہ بہت زیادہ نازک تھے. اور اس لیے جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے اس کو ساعۃ العسرہ کہا ہے. خود قرآن پاک میں کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ جل شانہ نے بڑی مہربانی فرمائی نبی پر اور ان کے مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے تنگی کی گھڑی کے اندر آپ کی پیروی کی، مشکل کی گھڑی میں جنہوں نے آپ کی پیروی کی. ایک تو خشک سالی گزری تھی، پچھلے سال فصل نہیں ہوئی تھی، باغ پھلے نہیں تھے. اب جب عین کھجوروں کے باغ تیار ہونے کا وقت آیا اور پچھلے سال کی بھی کہنا چاہیے کہ نقصان اور قرضے لوگوں کے اوپر تھے، پچھلے سال کی فصل اور پھل صحیح نہ آنے کی وجہ سے اسی وقت حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کے راستے کی طرف. باغوں کو چھوڑ کر، پھلوں کو کھجوروں پر چھوڑ کر، اور اتنا لمبا سفر ہے، 1200 کلومیٹر کا سفر ہے اور اتنا لمبا عرصہ اس میں لگے گا. اس کا مطلب یہ کہ جب واپس آئیں گے تو یہ پھل جو ہے یہ درخت کے اوپر ہی ختم ہو چکے ہوں گے، ان کو پرندے چک چکے ہوں گے، بچنے کی کوئی صورت ان کی، کیونکہ مرد تو کوئی پیچھے ہاں نہیں، سب کو نکلنے کا حکم. تو اس نکلنے کو اللہ جل شانہ نے بڑا وزن دیا ہے اور اس میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کی بڑی سخت تنبیہ کی گئی. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 اہل ایمان رہے تھے، ان کا قصہ بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود. اہل ایمان میں سے 3 رہے تھے. 2 اور لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سے ایک کا پتہ تھا اور ان کی دلی کیفیت جانتے تھے. ایک حضرت ابو خیثمہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرا باغ تھا، وہاں پر نوکروں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، چھاؤں تھی، ٹھنڈا پانی میرے باغ میں، میٹھا چشمہ تھا، میری بیویاں 2 تھیں، دونوں میرے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور نوکر تھے اور حشم خدم تھے. تو میں اس منظر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور حضور جا چکے تھے تبوک کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ایک دم میرے دل کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہوں، ریت کے سمندر سے گزر رہے ہوں، اس دوپہر کی گرمی کو برداشت کر رہے ہوں، اونٹ کی پشت پر ہوں اور جہاد کے لیے ہوں، اور ابو خیثمہ تو گھر کے اندر باغ کے اندر بیٹھا ہو بیویوں کے ساتھ اور تو جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور تو کھجوریں کھا رہا ہے. یہ تو منافقوں کا طرز ہو سکتا ہے، مومنوں کا نہیں ہو سکتا. میں نے بیویوں سے کہا مجھے تیاری کر کے میں نکلتا ہوں. یہ نکلے تو حضور تو رستے کے اندر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ رسول اللہ ایک شخص آ رہا، اکیلا آ رہا. آپ نے کہا کہ کن ابا خیثمہ، اللہ کرے کہ ابو خیثمہ. تو جب آپ نے یہ کہا تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو ابو خیثمہ ہی تھے. حضور نے کہا کہ ابو خیثمہ تو نے بالکل درست فیصلہ کیا، تو نے بہت اچھا کیا کہ تو نکل آیا. مطلب یہ کہ اس میں تو رہنے والوں پر بڑا عتاب آ رہا اللہ جل شانہ کا. اسی طرح سیدنا ابو ذر وہ بھی چلے ساتھ، نکلے تو تھے ساتھ، بس ان کے کچھ راستے میں مسئلہ ہوا، اونٹ ان کے چل نہیں رہے تھے، مسئلہ ہوا تو پیچھے رہ گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ لشکر آگے چلا گیا. آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا کہ پھر ایک بڑا اکیلا آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ کن ابا ذر، کہ اللہ کرے کہ ابو ذر ہو. تو جب ابو ذر قریب آئے تو حضور نے کہا کہ دیکھا تو اکیلے ابو ذر آ رہے ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا ابو ذر اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا جیے گا اور اکیلا ہی مرے گا.
کہا ابو حضرت کے بارے میں، اور واقعی وہ پھر ربضہ کے اندر عثمان کے زمانے میں ربضہ میں چلے گئے تھے، 78-75 کلومیٹر باہر تھا مدینہ منورہ سے، وہاں تنہائی کے اندر ان کی وفات ہوئی جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا غزوہ تبوک جس کو کہتے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بڑا علی اعلان بندہ فرمایا، اور یہی وہ مشہور غزوہ ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور عمر فاروق آدھا سامان لے آئے تھے، اور عثمان غنی وہ کچھ لائے تھے کہ جس پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ 2 چیزیں عثمان غنی کی آتی ہیں کہ حضور جب ترغیب دیتے تھے عثمان غنی اپنے مال میں اضافہ کرتے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے اپنا آدھا مال لیا تھا، باقی صحابہ نے، عباس بن عبد المطلب نے، باقیوں نے، اس میں صحابہ نے خوب دل کھول۔ اس کے باوجود اصل میں لشکر زیادہ تھا، 30,000 لوگوں کا لشکر تھا جو روانہ ہوا تھا، اور اس کے اندر گھوڑے نہیں تھے، سفر سارا ایسا تھا کہ سواریاں چاہیے، میں نے بتایا 1200 کلومیٹر کا سفر، اور سخت ترین گرمی کے اندر۔ ایک تو اس کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے کہنا کہ مال لے کر آؤ اور اس میں لگاؤ اس لشکر کو، اور آپ نے فرمایا کہ من جہز جیش عسرہ، کہ جس نے اس جیش عسرہ کی، اس تنگی والے لشکر کا جس نے سامان دیا تو فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس میں جو جہاز ہے جس کو لشکر تیار کرنا جس کو کہتے ہیں، باقی صحابہ کے پاس تو جو تھا، ابوبکر صدیق کا تو سارا مال ایک گٹھڑی میں آ گیا تھا، اتنا لمبا چوڑا تو تھا نہیں، تو جس کو تجہیز جیش کہتے ہیں، لشکر کو تیار کرنا، لشکر کے لیے اونٹ دینا، لشکر کے لیے نقد بڑی مقدار میں دینا، اس کے لیے گھوڑے دینا، پھر ان کے اوپر کا سامان دینا، وہ تجہیز جیش جس کے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اللہ نے دیا بھی تھا ان کو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ادھر تینوں طرف مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے؟ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز عثمان کے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس طرف منہ کیا کہ اور کون بولتا ہے؟ تو عثمان غنی یہاں سے چل کے ادھر آ کر کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز عثمان۔ پھر حضور نے اس طرف منہ کیا کہ کون اللہ کے راستے کے اندر دیتا ہے؟ عثمان غنی دوڑ کر ادھر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز عثمان۔ حضور کی ہر صدا کے اوپر گویا کہ لبیک کہنے کے لیے 3 دفعہ، ایک دفعہ میں بھی کہہ سکتے تھے، ان کا مطلب تھا جب حضور کہیں تو میں کہوں کہ لبیک یا رسول اللہ، کہ میری طرف سے نہ۔ پھر 1000 دینار اس کے ساتھ الگ نقد لے کر آئے، کہتے ہیں اپنی جھولی کے اندر دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں بھرے ہوئے تھے، وہ لا کر حضور کی جھولی کے اندر ڈال دیے۔ حضور دونوں ہاتھوں سے ان دیناروں کو یوں اچھالتے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ میں، اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یا جو عثمان اس کے بعد ما ضر بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا عثمان غنی پر جب بلوائیوں نے پانی بند کیا مدینہ منورہ کے اندر، 40 دن پورے ہو گئے، تو 40ویں دن جب آپ نے گھر کی چھت پر آئے تو آپ نے ان بلوائیوں سے یہی بات پوچھی تھی کہ تم لوگ میرا خون لینے کے لیے کھڑے ہو، مجھے تم قتل کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں کو یاد نہیں جب رسول اللہ نے مجھے غزوہ تبوک کے دن کیا فرمایا تھا کہ تم وہ سارے اس موقع کو دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے غزوہ تبوک کے دن حضور نے فرمایا تھا کہ جو اس کا لشکر تیار کرے گا وہ جنت کے، تم حضور کے منہ سے میرے جنت میں جانے سن چکے ہو، اور پھر بھی تم لوگ میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ اور وہاں نیچے کھڑے بدنصیبوں نے اس بات کو مانا بھی صحیح کہ ہاں بالکل آپ کے بارے میں حضور نے یہی فرمایا، ہم نے خود سنا۔ تو ایک تو اس پہ آپ نے یہ کیا۔ اس غزوہ کی ایک یہ چیز بہت مشہور ہے، اور ابوبکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے پاس سب کچھ لیا، حضور نے کہا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ عمر فاروق پہلے سے سوچ رہے تھے کہ ابوبکر سے اس موقع پر آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں جو دن پتہ چل گیا کہ ابوبکر سے سبقت نہیں لے جائی جا سکتی۔ اس غزوہ کے اندر ایک اور بات یہ تھی کہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ الگ بات، یہ اس کے بیچ میں ایک اور بات، کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا جب سفر میں تھے، پانی نہیں تھا ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بامر مجبوری جو اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے کھانے کے لیے، ان اونٹوں کی اجڑی کے اندر جو نمی ہوتی ہے اس کو نچوڑ کر پانی پیا گیا اس کا، کہتے ہیں اس قدر اس کی جو ہے وہ، کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہماری جان نکل جائے گی۔ کہتے ہیں تو اونٹ ذبح کرنے والا اس کی اونٹ کی اوجڑی کو نچوڑتا تھا اور اس پانی کو پیتے بھی تھے، اور پھر وہی اوجڑی اپنے ساتھ لٹکا لیتے تھے کہ آگے جا کر دوبارہ حلق میں چند قطرے ٹپکانے پڑے اس طرح یہ ٹپکائے جائیں۔ صحابہ اس غزوہ کو غزوہ فاضحہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کھول دینے والی اور منافقین کو رسوا کر دینے والی غزوہ تھی۔ اتنے سخت حالات کے اندر وہی جم سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور منافقوں کے چہرے پر سے نقاب الٹنے کی ایک خدائی تدبیر تھی اور ایک خدائی اسکیم تھی کہ اب رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس کے اندر جو دل و جان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ لشکر اس پر چلا اور یہاں سے چلا، اور اس میں جو سب سے اہم چیز انہوں نے دکھائی کہ میں نے کہا صحابہ نے ایک تو اپنے مال کے خرچ کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، دوسرا اس ساری سختیوں اور اس ساری مشکلات کو آپ نے لوگوں نے برداشت کی۔ اچھا، جہاں صحابہ مال لا رہے تھے اتنا زیادہ، تو غریب صحابہ بھی تھے، اور غریب صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جہاں عثمان غنی 300 اونٹ دے رہے ہیں اور ساتھ 1000 دینار دے رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابی اپنی آدھی دولت دے رہے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لا رہے ہیں، اس ابو بکر صدیق سارا لا رہے ہیں، تو یہ جو غریب صحابہ تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم کچھ لے کر آئیں۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ آدھا سا کھجور لے کر آئے کہ ان کے پاس وہی تھا دینے کے لیے۔ تو جب وہ آدھا سا کھجور لائے تو شرما رہے تھے، تھوڑا سا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدھے سا کھجور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آدھے سا کھجور سے، 1 کلو کھجور سے یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک اور صحابی کو مٹھی بھر چیز لے کر آئے جو ان کے پاس تھی، تو منافقین نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیتیں اتاری قرآن کی۔ اللہ نے کہا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ عیب جوئیاں کر رہے ہیں اور کھلے دل سے خرچ کرنے والے، خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقوں کی بات، اور وہ جو ان کی چھوٹی سی تھوڑی سی محنت مزدوری ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ یعنی یہ آج اس دنیا کے اندر ان کی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی کمائیوں اور صدقوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کے مخلصانہ عطیوں کا، اللہ جل شانہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مذاق کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن کو پھر اس کا پتہ چلے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اور یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اسامہ کے بھائی ہیں، علبہ نام ہے ان کا۔ یہ ان کو کہتے ہیں، ان لوگوں پر تو قرآن نے پھر آیتیں نازل کی ہیں کہ جن لوگوں جو لوگ سامان نہ ملنے کی وجہ سے کہ اس اتنے سفر کے اندر تو پیدل جایا نہیں جا سکتا تھا، کہ میں نے بتایا کہ 778 میل کا فاصلہ ہے، تو سواری چاہیے تھی ان کو۔ سواریاں جن کو نہیں ملی تو قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ جب وہ روتے ہوئے واپس لوٹے اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی اس غم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، حضور کے پاس آئے تھے کہ ہمیں سواریاں دے دیں ہم ساتھ چلیں، حضور کا سواری تو میرے پاس بھی نہیں، تو وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ وہ ان کو ان میں ایک یہ حضرت علبہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ویسے رونے والے صحابہ میں تھے، ساری رات رویا کرتے تھے۔ تو یہ اٹھے، اپنے سامان ڈھونڈا، کوئی چیز کے پاس ہو جانے کے لیے کچھ نہیں ملی، تو رات کو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ لوگ صدقہ کر رہے ہیں، داروں طرف ماحول صدقے کا بنا ہوا ہے، میں نے بتایا نا سارے صحابہ دے رہے ہیں، حضور نے کہا ہے لے کر آؤ، تو سب دے رہے ہیں، لوگ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ جن کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، اور جن کے پاس سواری ہے وہ نکل رہے ہیں۔ میرے پاس نہ دینے کے لیے کچھ ہے نہ نکلنے کو سواری ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ نہ میں جا کر حضور کی خدمت میں کچھ پیش کر سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا کوئی سواری ہے جس میں بیٹھ کر میں ساتھ ہو جاؤں۔ تو کہا رسول یا اللہ ہر ایک صدقہ کر رہا ہے، تو میں ایک اور چیز کا صدقہ کرتا ہوں، اور میں یہ صدقہ کرتا ہوں کہ جس شخص نے بھی میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہو اور اس ظلم زیادتی کا بدلہ لینا میرے اوپر میرے لیے جائز ہو، قیامت کے اندر جس کا بدلہ مجھے ملے گا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ میری عزت کا صدقہ، یعنی جس نے میری عزت کو نقصان پہنچایا، جس نے کہ میری غیبت کی ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، جسمانی تکلیف ہو، جس کا بدلہ میرے پاس ہے کہ میں آخرت کے اندر لوں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اس کو یہ رات کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ صبح رسول اللہ آئے مسجد نماز پڑھانے تو کہا کہ کون ہے جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا؟ تو یہ کھڑے کہا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔
اللہ نے تیرا آنے کو حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس نے اپنی عزت صدقہ کیا، اللہ نے یہ صدقہ قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ اس ماحول کے اندر یہ لوگ نکلے، ایک کے بعد ایک ہر صحابی۔ منافقوں کا کیا رویہ تھا قرآن پاک نے اس کا ذکر بھی کیا۔ منافقوں میں سے ایک شخص حضور نے کہا کہ چلو، تو اس طرف جا رہے ہیں رومیوں کی طرف، تو کہنے لگے کہ ان رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں اس طرف نہیں جا سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اور میں کسی اور فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے کہا کہ یہ اس پر قرآن کی آیتیں اتری، الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ نے کہا یہ فتنے کا خوف کر رہا ہے، فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو گیا رسول اللہ کو انکار کر کے، فتنہ تو اس کو تو آگے کا اس کو فتنے کا خوف، حضور کے سامنے بہانے بازیاں کر کے یہ شخص فتنے کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اسی پر قرآن کی گئی، جب صحابہ کی کیفیت ہو گئی، حضور اب ضعیف بھی تھے، بیمار بھی تھے، مریض بھی تھے، ایسے کمزور بھی تھے جن کے پاس صدقہ دینے کو نہیں، ایسے بھی جن کے پاس سواریاں نہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کی تسلی کے الفاظ اتارے، لیس علی الضعفاء، کمزوروں کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے، ولا علی المرضى، بیماروں پر نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی دوش ہے یا الزام ہے یا ان کے اوپر کوئی بوجھ ہے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ ولا علی الذین، اور ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں ہے، اذا ما اتوک، کہ جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ ان کو سواری دے دی جائے جس پر وہ سوار ہو کر جائیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو اے نبی آپ نے ان کو یہ جواب دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں کہ تم اس پر بیٹھو۔ تولوا، اس پر وہ واپس ہوئے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، حزنا، اس غم کی وجہ سے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ان پر بھی کوئی دوش نہیں، ان پر بھی کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں۔ یہ قرآن شریف کے اندر آیا۔ دوسری طرف پیچھے جو رہ گئے اور جو جانے کے پس پیش کر رہے تھے، قرآن پاک نے انہیں ذکر بھی کیا، کہا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو پیچھے رہ گئے منافق، فرح المخلف، مخلف کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو، کہا فرح، خوش ہیں یہ پیچھے رہ جانے والے، خلاف رسول اللہ، رسول کے پیچھے رہ جانے کے اوپر کہ ہم نہیں جا سکے، اس پر خوش تھے کہ ہمارا بہانہ ہم نے بنا دیا، حضور نے مان لیا، حضور کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے بہانہ بنایا۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جبرائیل امین ان کے بہانے لا کر حضور پر وحی آئے گی، قیامت تک مسلمان قرآن کے اندر پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رسوا کرے گا اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد کہا کہ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے ناپسند کیا، انکار کیا کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کیا کہتے رہے لوگوں کو، باقیوں کو بھی روک رہے تھے، اور اپنے نکلنے کا عذر کیا پیش کیا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی میں مت نکلو، بہت سخت گرمی ہے، اس گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ نے کہا کہ قل، ان کو کہہ دیجئے، نارو جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، یعنی اس گرمی سے اگر اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو جہنم کی گرمی کے لیے اپنے آپ کو پھر تیار رکھو، اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر ان کو ذرا سمجھ، کاش وہ یہ بات سمجھے، تو اگر وہ سمجھے تو یہ تو خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے پر۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ بہت تھوڑا ہنسیں گے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ روئیں گے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو کچھ کمایا ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر ان کا ذکر بھی کیا، جنہوں نے کہا، جس نے کہا کہ میں فتنے کے اندر نہ پڑ جاؤں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اس نے کہا کہ مجھے، ایک کہتا ہے آپ سے کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، تو اللہ نے فرمایا کہ الا سن لو، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ پڑ چکا ہے جس کر، اور بے شک ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم نے کافروں کو ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے چونکہ اجازت دے دی تھی، جو آ رہا تھا آپ کے پاس کہ میں مجھے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، میں نہیں جاتا، آپ نے کہا نہ جاؤ، کوئی آپ تک گرمی بہت زیادہ ہے، میں نہ جاؤں گا، نہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے کا بھی عجیب انداز ہے قرآن کے اندر، اللہ پاک اس پر کہہ یہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیوں اجازت دی منافقین کو، ان کو اجازت نہ دیتے تاکہ یہ صحیح معنوں کے اندر رسوا ہوتے،
اور یہ تو آپ کی اجازت کے بعد تو گویا جیسے اپروول مل جاتا ہے کسی کو، منظور مل جاتی ہے کسی کو، تو اب ان کے پاس بہانہ آ گیا کہ میں تو حضور نے منظوری دی ہے نہ جانے کی. لیکن اللہ پاک نے حضور سے جب یہ پوچھا یا اس پر اللہ پاک نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے، قرآن کی تعبیر دیکھیں، عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یعنی بات کہنے سے پہلے یہ نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جانے کی؟ یعنی بات پوچھی بعد میں جا رہی ہے اور عفا اللہ عنک پہلے کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور سے کوئی ایسے ناراض ہو رہے ہیں کہ نازی کی شاید بات. کہا کہ عفا اللہ عنک، اے نبی ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں بما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت عطا فرمائی، آپ ان کو اجازت نہ دیتے. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سچے رفقا کا جو آپ کے ساتھ جانثار ہیں ان کا اور آپ کو ان جھوٹوں کا پتہ چل جاتا. یہ لوگ آج الگ الگ ہو جاتے، بالکل واضح طور پر ان کا پتہ چل جاتا، آپ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے. پھر اللہ پاک نے ان کی بیماری بتائی، کہا کہ چونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے اور آمدن یا غنیمت کا امکان کم ہے، اس لیے لوگ بہانے بازیاں کرتے. اللہ پاک کا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر مال غنیمت قریب ہوتا یعنی کہ تھوڑی سی مشقت پر مال ملنا ہوتا اور سفر تھوڑا ہوتا، زیادہ یہ اتنا لمبا سفر نہ ہوتا اس گرمی کے اندر، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے. مکہ تو گئے تھے ساتھ اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی جہاں پر بھی موقع ان کو ملا تو ساتھ گئے کہ جہاں پر سفر کم ہو اور غنیمت کا زیادہ امکان ہو، وہاں تو یہ لوگ سفروں میں ساتھ جاتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اگر سفر کم ہوتا اور لیکن ولیکن بعدت علیہم شقہ، لیکن ان پر کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، چونکہ منزل دور تھی اس لیے ان کے اوپر وہ. اور پھر کہا کہ اگر یہ لوگ اب یہ کیا کریں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اب یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ جب واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسمیں کھائیں گے، آپ کے سامنے آ کر خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. تو اللہ فرماتے ہیں یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں، اللہ پاک ان کا جھوٹا ہونے کو خوب جانتا ہے. تو یہ تھا منافقین کا طریقہ کار. جب آپ دیکھیں تو صحابہ کے طرز میں اور منافقین کے طرز کے اندر کیسی دو مختلف دنیا ہیں. ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان پر ایسے امتحان نہیں آتے، کیونکہ ان امتحانوں کے بعد بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے، یا تو وہ ہمیشہ اخروی. ہمارا ایمان تو ایک ایسا ہے کہ بس کبھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی نہیں، ہم اپنے اس اسلام پر بھی خوش ہیں، اپنے ایمان پر بھی خوش ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہاں ایمان کا امتحان ہے اور ایمان کے امتحان میں جو پاس ہو گیا اس کا شک نہیں کہ اس کا تو درجہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو اس کے اندر رہ گیا اور جس کو اس کی آسانی نے، اس کی راحت کی خواہش نے، تن پروری نے، اس کی مشقتیں برداشت، آج یہ تو بہت بڑی مشقت ہے. سچی بات یہ کہ ان جگہوں کو جب ہم سیرت کے اندر پڑھتے ہیں، آگے چلنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ سیرت ہم کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، کوئی الف لیلہ کی داستان تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ تو اس لیے کہ ہم اس سوچیں کہ یہ تو اہل ایمان تو یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے. اللہ پاک نے ذکر بھی اسی الفاظ میں ان لوگوں کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کیا. اور اللہ کے ساتھ عہد صحابہ نے کوئی الگ سے تو نہیں کیا کہ جو ہم نے نہیں کیا. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عہد ہے کہ یہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ. صحابہ کے پاس کوئی الگ سے عہد تو نہیں تھا، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس جماعت قرآن کے اندر کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنا عہد پورا کر لیا، جو اللہ سے کہا تھا کر کے دکھا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور آج انتظار میں کب وہ موقع آتا ہے کہ ہم اپنا عہد پورا کریں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی قسم کی بھی، ایمانی کیفیت کے اندر کسی قسم کے بھی نیچے نہیں آئے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد ہم نے کیا اسلام کے، کیا مشقت اٹھائی، کبھی ہمیں سوچنا چاہیے. کیا تکلیف اٹھائی اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی عزت پر، اپنی زندگی پر، اپنی راحت پر، اپنی آسانیوں پر ہم نے کیا تکلیف اٹھائی. اور
اگر ہم سے کہا جائے کہ جب یہ لوگ قیامت کے میدان میں تو سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی مشقتیں لے کر آئے ہوں گے اور ان کی مشقتیں میزان کے اوپر تولی جا رہی ہوں گی، ان کی تکلیفیں، ان کی یہ بھوک بھی، پیاس بھی، سفر بھی، مشقت بھی، گرمی بھی، جہاد بھی، زخم بھی، شہادت بھی، یہ چیزیں ان کی تو تولی جائیں گی۔ ہم کیا چیز اپنی بغل سے نکال کر میزان کے پلڑے کے اندر رکھیں گے کہ ہم نے بھی اسلام کے لیے یہ کیا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے سیرت پڑھتے ہوئے اس کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹا۔ ہم کیا یہ تو وہ مشقت کو چھوڑیں، ہم سے تو مسجد آنے کی مشقت نہیں ہوتی 5 وقت، ہم سے تو نماز، یہ مسجد فجر کی نماز میں جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہوتی، 1 صف 1.5 صف، اگر مسلمان نمازیں پڑھیں تو جو مجمع آپ کو جمعے کے اندر نظر آتا ہے یہ مجمع فجر میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ جمعے کی نماز الگ سے تو فرض نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس کی فرضیت کوئی اور طرح کی ہے، فجر کی نماز کی ویسی نہیں ہے، تو ایک ہی طرح کی فرض ہے ساری کی ساری نمازیں، جیسے فجر فرض ہے ویسی ظہر فرض ہے ویسی عصر فرض ہے۔ ہاں منافقین کی علامت یہ ضرور بیان کی گئی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہوتی، نہیں پڑھ سکتے، حدیث میں آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفاق سے اتنا ڈر لگتا تھا، فجر اور عشاء کی نماز میں اس زمانے میں رستے اور طرح کے ہوتے تھے نا، گلیوں کی روشنی نہیں ہوتی تھی، کچے رستے ہوتے تھے، تو بیمار کے لیے اور مریض کے لیے اور بوڑھے کے لیے ذرا جانا اور مشکل تھا۔ اب ہمارے یہاں تو رستے سیدھے سیدھے، تو کہتے ہیں کہ اس نفاق والی بات سے ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہے، جو شخص 2 بندوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر مسجد جا سکتا تھا وہ مسجد جایا کرتا تھا، 2 بندے جس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہو وہ بھی مسجد جاتا تھا تاکہ منافقین میں نہ آ جاؤں، کہیں منافقین میں میرا شمار نہ ہو جائے فجر اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس سیرت جو ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ پاک صحیح معنوں کے اندر اس موقع پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جب بھی دین کو ضرورت ہو، اسلام کو ضرورت ہو، تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنا جان و مال اس پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔